عوام الناس کا یہ بھی نظریہ، ایک خصوصی طبقہ کہہ سکتے ہیں جو اپنے آپ کو سو کالڈ ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہی بن گیا ہے کہ علماء کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم خود ریسرچ کریں گے، ہم خود قرآن پڑھیں گے، چونکہ لکھی ہی ہمارے لیے گئی ہیں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، اور حدیث پاک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین بھی عربی میں ہیں۔ تو آپ تو جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفاسیر کتنی ہیں، بیضاوی ہے، طبری ہے، نصفی ہے، خازن ہے، در منصور ہے، تفسیر کبیر ہے، بہت ساری تفاسیر ہیں جو ہم جانتے ہیں، اور ایسی تفاسیر بھی ہوگی جو ہماری نظروں سے گزری نہیں ہے، ظاہر 1400 سال ہو گئے تو کتنی تفاسیر لکھی گئی ہوگی۔ اب مجھے بتائیے، ٹرانسلیشن سے قرآن سے ریسرچ کرنا آسان ہوتا تو عربی میں نازل ہونے والے قرآن کی تفسیر عربی میں کیوں لکھی گئی؟ وہ بھی ایک آیت کی کتنی تفاسیر، کتنے معنی، ایک ایک لفظ کے کتنے معنی۔ اسی طرح حدیث پاک کی شرح دیکھیں، بخاری شریف کی دیکھیں گے تو مشہور شروحات میں کیا ہے؟ فتح الباری ہے امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کی، عمدۃ القاری ہے امام حضرت بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح امام قسطلانی کی بھی شرح ہے۔ مسلم شریف دیکھیں گے تو مشہور شرح مسلم امام نووی کی شرح مسلم ہے۔ کئی کتابوں کی آپ کو شروحات مل جائے گی، وہ بھی عربی میں لکھی گئی۔ کیوں لکھی گئی؟ تو عربی ٹو عربی سمجھنا بھی آسان ہوتا تو لکھی نہ جاتا، یہ آسان نہیں ہے، تبھی تو تفسیر لکھی گئی۔ تو جب اس کے لیے تفاسیر کی ضرورت تھی، یعنی علماء کی ضرورت تھی، ہم بیسڈ آن دا ٹرانسلیشن کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے؟ اگر قرآن اور حدیث کافی تو بے شک ہے، لیکن ڈائریکٹ لینے کی صورت میں کئی مسائل پیدا ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا نہیں ہے۔ اس آیت کو لے کر ہم نے قرآن میں دیکھا ہے غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے اور کوئی نہیں جانتا، تو حضور علیہ السلام کیسے قرآن جان سکتے ہیں یا غیب کا علم کیسے جانتے ہیں؟ اب غیب کے علم کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ اگر یہ تفاسیر پڑھتے تو ان کو دوسری آیتیں بھی نظر آتی جہاں رب نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ کیا مفہوم ہوا کہ اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں تمہیں غیب کی خبریں دے، اللہ اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، رسولوں کو اللہ غیب دیتا ہے۔ پھر ہمارے آقا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وما هو علی الغیب بدنین، میرا حبیب غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں۔ بخیل کسے کہیں گے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو نہ دے نہیں، جس کے پاس ہو اور نہ دے اس کو بخیل کہیں گے۔ تو حضور کو غیب کا علم اللہ نے دیا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہوا۔ اچھا پھر اسی آیت کریمہ کو لے لیتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ مجھے بتائیے اللہ کے لیے کون سی چیز غیب ہے کہ اللہ فرماتا ہے غیب کا علم میرے پاس ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ چابیوں کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو غیب کو حاصل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ نا، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کو چابی کی ضرورت ہے کیا کہ وہ ضرورت ہو تو دیکھے کہ بھائی اس کے تعلق سے کل کیا ہونے والا ہے؟ ایسا تو نہیں، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، ازلی ابدی قدیم ہے وہ، تو اس کے پاس تو سب کچھ ہے، سب کچھ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے، دل میں کیا سوچ رہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، کون کہاں ہے، کس حالت میں ہے۔ تو پھر چابیوں سے مراد کیا ہے؟ تو غیب کا معنی علماء نے بڑی آسانی سے ہم کو یہ بتا دیا۔ ہمارے لیے جو غیب ہے نا وہ غیب اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو لفظ غیب کا اطلاق کس پر ہوگا؟ مخلوق کے لیے جو چیز غیب ہے، آپ جو نہیں جانتے وہ رب جانتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علوم عطا فرما دیے تو وہ حضور کے لیے اب غیب نہیں رہا، لیکن ہمارے لیے تو وہ اب بھی غیب ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے وہ چیزیں حضور کو سکھا دی جو ہمارے لیے غیب ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جب اللہ نے سکھا دیا تو غیب رہا ہی نہیں، تو علم غیب کیسے کہتے ہو؟ تو وہ غیب حضور کے لیے نہیں ہے نا، ہمارے لیے تو وہ غیب ہے۔ اچھا پھر اگر یہ کہیں گے کہ وہ غیب نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم کے بارے ہی میں تو فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ تو یہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ ٹرانسلیشن اگر یہ لینے جائیں گے اور اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مسائل میں پڑ جائیں گے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم کے تحت اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھوں پر ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی تھی حدیبیہ کے موقع پر۔ اب حضور علیہ السلام کے تعلق سے یہ واقعہ موجود ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر یہاں اللہ کا ہاتھ مراد لیں گے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اتر کر آیا حدیبیہ کے میدان میں اور اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ ثابت کرنے جائیں گے تو بڑے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا ہوا، اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا ہوا، کتنے مسائل ہوں گے۔ تو یہاں بھی یہ پھنس جائیں گے۔ تب معنی کیا ہوگا؟ اللہ کی خاص رحمت ان پر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں پر عہد لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آئیے قرآن کریم میں کل من علیہا فان ویبقا ذات ربک ہے وجہ ربک، ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اب ڈائریکٹ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب کے چہرے کے، وجہ ربک۔ اب لٹرل میننگ کیا ہوگا؟
اللہ کا چہرہ ہی باقی رہے گا. تو ہم ان نجدیوں سے سوال کریں گے اللہ کا ہاتھ ہے تم مانتے ہو, پیر ہے مانتے ہو, تو تم یہ بھی مانتے ہو کہ پیر اور ہاتھ اللہ کے ختم ہو جائیں گے, صرف چہرہ باقی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے جو ہے نا وہ ہلاکت کو ثابت کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب کہیں گے کہ نہیں نہیں, یہاں وجہ اگرچہ لفظ چہرہ ہے لٹرلی, لیکن اس کا معنی ذات خدا ہے, یعنی ذات خدا باقی رہے گی. تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہاں تم تفسیر کو لے رہے ہو تو یہاں پہ کیوں تفسیر کو نہیں لے رہے. تو یہ لوگ مسکوٹیشن میں جو ہے نا اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ خود بھی مطلب غلطی کر رہے ہیں اور دوسروں کو غلطی کرنے پر مجبور یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری عوام کو ہم اس طرح پولائٹلی ایسی باتیں سمجھائے, اور یہ بھی سمجھائے کہ اگر تم ڈائریکٹ میننگ لینے جاؤ گے تو ایسے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے ایمان جانے کا اندیشہ ہے.